سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا، بات ابھی چلے گی بغداد شریف کی، اور میں اپنے بزرگوں سے کی دعاؤں کو چاہتے ہوئے سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائی آیا، مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی مذہب کا تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آواز پہنچی؟ ہاتھوں اڑا کے بتاؤ آواز پہنچی؟ شکریہ۔ عیسائی آ گیا، حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا آرام کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک رات مدینے میں آرام کر لوں اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، حضور نے اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ حضور کا ہم مذہب نہیں تھا، ہم مسلک نہیں تھا، ہم مشرب نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، اسے حضور نے کھانا کھلایا۔ آپ یقین کریں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر عطا فرمایا، اسے حضور نے اپنا بستر عطا فرمایا۔ حدیث شریف پڑھ کے دیکھ لیں، 1500 سال پہلے کی باتیں آج بھی حدیث شریف ویسے ہی چمکتی ہیں جیسے کل کی باتیں ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، لیکن حضور کی باتیں جھٹلا نہیں سکے۔ جو باتیں حضور نے کہہ دی اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ کیا شان تھی مدینے والے کی! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بستر عطا فرمایا۔ کوئی کہہ دے سبحان اللہ! اپنا بستر۔ جب وہ حضور کے بستر پہ لیٹا نا، اس کا پیٹ خراب تھا، وہ گندگی پیٹ سے بستر کو خراب کر، اس کے پیٹ کی گندگی نے حضور کے بستر کو خراب کر دیا۔ سنیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور کے بستر کو اس کے پیٹ کی گندگی نے خراب کر دیا۔ جب اس کے پیٹ کی گندگی سے حضور کا بستر خراب ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگا۔ غیر مسلم تھا، اٹھ کے بھاگا، عیسائی مذہب کا۔ اس نے کہا کہ ابھی مسلمانوں کے نبی کے ماننے والے مجھے دیکھیں گے نا تو پھر وہ بہت مار پیٹ کریں گے کہ تم نے میرے نبی کے بستر کو میلا کر دیا، تو نے میرے نبی کے بستر کو میلا کر دیا، ابھی بڑی دقت آئے گی۔ وہ عیسائی بھاگ گیا، راستے میں گیا تو اسے یاد آئی کہ میری ایک تلوار مسلمانوں کے نبی کے گھر میں چارپائی یا جہاں میں سویا تھا چٹائی پہ وہیں رکھی ہوئی تھی، میں بھول گیا، اور ابھی مسلمانوں کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ان کے غلام بھی مسجد میں ہوں گے اپنی مبارک، تو اس سے اچھا کہ میں چپ کے جاؤں اور جا کر کے اپنی تلوار لے کے چلا ہوں۔ وہ عیسائی کہتا ہے میں چپ کے آیا تو جیسے حضور کے گھر کے قریب پہنچا میں نے کیا دیکھا؟ مسلمانوں کے نبی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں آئے تھے، میں جہاں سو رہا تھا وہاں آئے، حضور نے گندگی دیکھی تو پانی لا کر کے اس کی گندگی کو، وہ عیسائی کہتا ہے میری اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی کو حضور اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کے بستر، اپنے بستر کی وہ گندگی جو اس عیسائی دوسرے مذہب کے شخص نے کی تھی اسے صاف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر! حضور کے غلام آ گئے۔ سنیں آپ حضور کا جملہ مبارکہ جو حضور کی تعلیمات سے ٹپکتا ہے۔ اب یہ لفظ بلفظ حدیث شریف میں نہیں لیکن نچوڑ تعلیم رسول میں، کردار مصطفیٰ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ صحابہ جو حضور کے غلام تھے قریب آئے، بولے آقا ہم آپ کے اس کام کو دیکھ کر کے تکلیف میں ہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے بستر کو دھل دیں، صاف کر دیں، گندگی ہم صاف کریں گے، آپ کے غلام ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ تو بتا دوں۔ سنو میرے آقا نے کیا کہا، سننا۔ میرے آقا فرماتے نہیں مجھے صاف کرنے دیجئے۔ کہا کیوں؟ حضور فرماتے مہمان میرا تھا۔ سنیں آپ، حضور نے فرمایا مہمان میرا تھا اس لیے گندگی میں صاف کروں گا۔ وہ نان مسلم، وہ غیر مسلم معلوم عیسائی مذہب کا، عیسائیزم کا فالوور، وہ تڑپ کر کے حضور کے قدم سے لپٹ گیا۔ بولا جب آپ دشمنوں کا پیار آپ کے دل میں اتنا ہے تو اپنے دوستوں کا پیار آپ کے دل میں کتنا ہوگا۔ میں اے مدینے والے آقا آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کو دیکھ کر کے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے معلوم ہے کون کون لوگ تھے؟ آج ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھنا۔ علامہ نجم صاحب قبلہ ہے میرے بڑے محسنین میں سے، مجھے پالنے والوں میں شامل ہے۔ سنیں آپ، اگر اجازت دے تو بتاؤں کہ اسلام کیا، لیکن بات میں نہیں مانے، یاد کر لیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں آپ گوشت کھاتے ہو ٹھیک ہے، وہی قانون کے دائرے میں رہ کے کھانا ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایک بوٹی ہی صحیح اپنی چھت پر ڈال دیا کرو، جو کوے بھوکے رہتے ہیں کم سے کم وہ بھی کھا لیا۔
کیا دقت ہے؟ آج بھی میری ماں کے انتقال کو 2 سال ہوا ہے، میں قبرستان جاتا ہوں تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں قبرستان گئے تھے، جی حضور گیا تھا، وہ فرماتے ہیں قبرستان جب بھی جایا کرو نا تو پارلے بسکٹ ہے، چینی ہے، سیو نمکین ہے، وہاں جا کے ایک زمین پر ڈال دیا کرو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ بولے چونٹیاں چینی کھا لیں گی، چھوٹی چھوٹی چڑیاں وہ سیو کھا لیں گی، اور پارلے بسکٹ کوے کھا لیں گے، کتے کھا لیں گے، جانوروں کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے گا۔ کیا دقت ہے؟ 20 روپے کا 50 روپے کا راشدی گٹکا کھا کے تھوک دیں گے، دوسروں کی دیواروں پر گندی کر دیں گے، لیکن 5 روپے کا پارلے بسکٹ کسی زخمی کتے کو ہم کبھی نہیں دیتے۔ بیماری کی وجہ یہ ہے، ٹینشن جو ہے دماغ کو ڈسٹرب ہے، جو حالات پورے ملک کے چوپٹ ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ہم خود سے کھانا چاہتے ہیں، کھلانا نہیں چاہتے۔ سنیں حضور کی پاکیزہ کردار کی وہ صورتیں جس کو دیکھنے کے بعد دل کہتا ہے، وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ سچائی کی صورت میں نظر آئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ محبت سے بولو کون سا دین؟ اونچی بولو کون سا دین؟